ارشاد فرمایا ہمیشہ اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں. حضرت دوست کہا کرتے تھے اصلاحی تعلق والوں کو، اور خاص دوست جنہیں اجازت بیعت عطا فرما دی جاتی تھی. ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ بھی اپنے مسترشد طالب اور سالک کو دوست کہا کرتے تھے. کیا کروں میں، ہمیشہ اپنے دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تم کبھی کسی الجھن میں مت پڑو، جہاں الجھن دیکھو ایک دم اس کام کو چھوڑ کر الگ ہو. انسان ہے، نفس ہے، نفسانیت آ ہی جاتی ہے. ان قصوں اور جھگڑوں سے ایک بہت بڑی چیز برباد ہو جاتی ہے جس کی ہمیشہ اہل اللہ و خاص اہل حق سلف صالحین نے حفاظت کی ہے، وہ یکسوئی ہے. فراغ و یکسوئی کہاں رہے گی؟ ہر وقت قلب میں الجھن رہے گی. اگر یہ یکسوئی اپنے پاس ہے تو پھر چاہے اپنے پاس ایک سوئی بھی نہ ہو، ایک سوئی بھی نہ ہو، مگر اس کی یہ حالت ہوگی اے دلاں بہ کہ خراب از میں گلگوں باشی، بے زر و گنج بصد حشمت قارو باشی. اسی کو مخاطب بنا کے پڑھ رہا ہوں چونکہ یہ تو سمجھتا ہے فارسی ہے. ہر کام میں مقصود رضا حق و قرب حق ہو. اللہ کا شکر ہے، حضرت فرماتے ہیں اپنے تعلق سے، اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت سے، خصوص حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عنایتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان قصوں سے پاک ہی کر دیا، اور کنج و کاوش کی الجھن میں پڑنے کی ضرورت ہی نہ رہی. نظر ہمیشہ مقصود پر ہونا چاہیے. بس جب مدرسہ مقصود نہیں بلکہ روبرو رضا حق ہے اور قرب حق ہے تو وہ دین کے دوسرے کاموں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. پھر کیوں خواہ قلب کو مشوش کیا اور فتنہ و فساد کو مول لیا؟ کسی اور کام میں لگ جاؤ. اگر محتی میں چاہتا ہے کہ نہ رہو مدرسے میں، لو نہیں رہتے، کچھ اور کر لیں گے. تھوڑے کام ہیں دین کے. دیکھا نہیں ہمارے اکابر کی تو بہت مثالیں ہیں اس کی. اللہ تعالی ہمیں بھی فہم صحیح نصیب فرمائے.